اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حاضرین، صدر مجلس، علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اولاً اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے آج مجھے آپ حضرات سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو اور مل بیٹھنے کو قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور اس محفل اور مجلس کو ہماری ہدایت اور ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے شکر کے بعد میں اپنے ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں جن کی کوششوں سے یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور جن کے جذبات دین کی خدمت اور امت کی وحدت کے لیے لگے ہوئے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو متحد اور متفق رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج جب ہم ملت اسلامیہ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے قرب و جوار اور دنیا کے مختلف خطوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج یہ امت مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا تھا، ہمارا جو مقصد وجود تھا اور جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالی تھی، اس ذمہ داری سے ہم جو ہے دور ہو چکے ہیں، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہم آپسی میں دست و گریباں ہیں۔ ان حالات میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آیا یہ صورتحال جس سے آج امت مسلمہ دوچار ہے، جس اختلاف، انشقاق، عداوت اور دشمنی میں آج امت مبتلا ہے، کیا یہ امت کی صحت مندی کی دلیل ہے یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت بیمار ہو چکی، بیماری کا شکار ہے، امراض نے اسے گھیر رکھا ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے اس امت نے اپنا فریضہ بھلا دیا ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت بنایا ہے، فرقہ نہیں بنایا۔ ہم امت ہیں، فرقہ نہیں ہیں، اور ہمیں امت بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنی۔ فرقہ بندی اور اختلاف، انشقاق، یہ اسلام کے روح کے منافی، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو اس حقیقت، ہمیں اور آپ کو یہ ذہن نشین کرایا ہے، یہ حقیقت یاد دلائی ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، تم جو ہے اس حقیقت کو یاد رکھو اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم جو ہے مجھ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو امت بن کر کے زندگی گزارنا یہ ہمارا مشن ہے، لیکن شیطان نے ابتدا ہی سے میرے بھائیوں اختلاف کی بیج ڈالی ہے۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کتاب و سنت میں واضح کر دی گئی ہے، ہمیں اس سے متنبہ کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آگاہ رہیں۔ انشاءاللہ آج اس اجتماع میں یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، محترم حاضرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امت، اللہ تعالی نے ہمیں امت بنایا ہے، فرقہ نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری انسانیت ایک امت، پوری انسانیت ایک امت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب ایک ہی دین کے داعی تھے، سب کا دین ایک تھا۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے مختلف مذاہب اور مختلف ادیان میں تقسیم کر لیا اس امت کو، ورنہ تمام انبیاء ایک ہی امت کے داعی تھے اور ایک ہی دین
کہ وہ دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، اور انبیاء کے اخیر میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعوت کے ذریعے ان تمام اختلافات کو، ان تمام نظریات کو، ان تمام افتراقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا، تاکہ یہ انسانیت ایک امت بن کر اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے اس کو انجام دے، اور انسانوں کے اندر اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی کی فضا ہموار ہو، اور اس طریقے سے دنیا میں بھی لوگ سعادت مندی کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی لوگوں کو سعادت حاصل ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہوتا یہی رہا کہ اختلافات رونما ہوئی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر اختلاف کی وجہ کیا ہے، اختلافات کہاں سے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر، تاکہ اس کی جڑ کاٹی جائے اور یہ امت متحد ہو کر کے جو ہے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ تو حقیقت میں اختلاف اور افتراق کا آغاز ابلیس نے شروع کیا ہے۔ ابلیس اس کا بانی ہے، اسی نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دیا، اور رب العالمین کے فرمان پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہوئے رب کائنات کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے جب ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ نص صریح تھا، اللہ کا فرمان تھا، تابعداری اور اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح ملائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، ابلیس بھی سجدہ ریز ہو جاتا، لیکن اس نے نص الہی کے سامنے، فرمان ربانی کے سامنے اس نے اپنے عقل کو دخل دیا، اور تعقل پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ باری الہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی کے سامنے جھکے، آگ مٹی کے سامنے جھکے؟ یہ اصل اصول ہے اختلاف کا۔ جب بھی نصوص کتاب و سنت، نصوص الہی کے مقابلے میں جب بھی عقل کو دخل دیا جائے گا، تعقل پسندی کی جائے گی، تو اختلافات رونما ہوں گے۔ تو انسانیت میں سب سے پہلا اختلاف کا بانی شیطان ابلیس ہے، جس نے عقل کو دخل دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ اور تو پہلا سبب اختلاف کا، اتحاد امت کو پارا پارا کرنے والی پہلی چیز جو ہے وہ ہے نصوص کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے واضح بیان کے مقابلے میں انسان اپنے عقل کو دخل دے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے افتراق کی، اس امت کے اندر اور اس امت سے پہلے آپ کو یہ بنیادی عنصر ملے گا کہ لوگوں نے عقل کے چکر میں آ کر تعقل پسندی کا شکار ہو کر کے جب لوگوں نے فرمان الہی کی مخالفت کی تو اختلاف نے جنم لیا، اختلاف نے اس وقت جنم لیا۔ اور دوسری چیز جو اختلاف کا سبب بنی اس کائنات کے اندر وہ ہے بغض، عناد، حسد۔ ابلیس کے یہاں دونوں چیزیں تھیں، ایک تو حسد تھا، ایک بغض تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور دوسرے تعقل پسندی تھی۔ ان دونوں کا بانی اور مبانی ابلیس رہا ہے، یہ دو بنیادی چیزیں رہیں۔
اسی طریقے سے دوسرے اسباب بھی ہیں جن کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرا دیا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن نہیں بنانا. اور چونکہ ابلیس کا یہ خطرہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تہتدون. کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں افتراق کا شکار نہ ہو، فرقے نہ بناؤ، ٹولیوں میں تقسیم نہ ہو، اختلاف اور انشقاق سے بچو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کی جو صورتحال تھی، مختلف گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے. دینی اختلاف اپنی طرف تھا، دنیاوی اختلاف اپنی طرف تھا، افتراق اور انشقاق کی پوری انسانیت شکار تھی. ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو متحد کیا تھا. چنانچہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگیں برصحابت سے چلی آ رہی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اسی طریقے سے عربوں میں جو قبائل کا آپس کا اختلاف تھا اور جس طریقے سے لوگ مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، جنگ و جدال کا ماحول تھا. ان حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت شروع کی تو اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا. آپ سیرت طیبہ کا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے انسانیت میں محبت، بھائی چارگی، اخوت پیدا ہوئی. اور ایسی اخوت پیدا ہوئی اس کلمے کے ذریعے کہ وہ نسبی اخوتوں پر بھاری ہوئی اور لوگ شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کیے. اور اس طریقے سے اتفاق کی فضا عام ہوئی. وہی عرب جن کو دنیا کے اندر گنا نہیں جاتا تھا، جو اس طرح افتراق اور انشقاق کا شکار تھے، دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کے سارے اختلافات ختم ہوئے، وہ متحد ہوئے اور ان کا اتحاد ایسا قائم ہوا کہ اس اتحاد کے سامنے روم و ایران کی سلطنتوں نے جو اس وقت کی سپر پاوریں تھیں اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن یہ چیز پسند نہ آئی لوگوں کو. اسلام پھیلنے لگا، بڑھنے لگا، لوگ شیر و شکر ہوئے. اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اساس اور بنیاد قرار پائی. توحید سے اتحاد پیدا ہوا، اتباع سے لوگوں کے اندر محبت اور لگاؤ پیدا ہوا، متحد رہنے کے جذبات ابھرے. لیکن شیطان کو یہ ادا نہ بھائی اور سازشوں کا دور شروع ہوا. یہود و
مجوس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ مسلمان ایک رہیں، متحد ہو کر زندگی گزاریں، انہوں نے سازشیں کیں، اور عبداللہ بن سبا نامی شخص پیدا ہوتا ہے یہودی، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور پھر اندر سے جو ہے اسلام کی عمارت کو کھوکھلی کرنا چاہتا ہے، غلط عقائد کو رواج دیتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اندر اندر اپنی سازش چلاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ امت انشقاق اور اختلاف کا شکار ہوتی ہے۔ اس یہودی سازش نے مسلمانوں کو منقسم کیا۔ اولاً سیاسی اختلاف رونما ہوا، سیاسی اختلاف کے نتیجے میں عقائد میں اختلاف پیدا ہوا، مختلف عقیدے جنم لیے، اور خروج اور تشیع کے عقائد نے جو ہے جنم لیا، اور اس طریقے سے جہمیہ، ماتریدیہ اور معتزلہ، خوارج، یہ مختلف بھیانک فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ اور اس کے باوجود قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر خیر تھا میرے بھائی، اس کے باوجود وہ کتاب و سنت کی قیادت اور سربراہی کو سمجھتے تھے۔ اس اختلاف کے باوجود مسلمان جو اہل حق تھے وہ ایک تھے، ان کے اندر اختلاف ہوتا تھا تو اس کا حل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ اس کا حل تلاش کر لیا کرتے تھے، کیونکہ نیتوں کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب امت کے اندر جو ہے ان کی نیتوں کے اندر فتور پیدا ہونا شروع ہوا، اخلاص میں کمی آئی، تو اختلاف شباب پر ہوا، اور آج اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا تھا کہ دیکھنا اختلاف سے بچنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ دیکھو اللہ اور رسول کی اطاعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑے رہنا، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ مچانا، اختلاف مچاؤ گے تو تمہیں بزدلی لاحق ہوگی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اسلام کی جو اشاعت ہو رہی ہے، دنیا کے اندر امن کا پیغام جو عام ہو رہا ہے، توحید کی دعوت جو لوگوں میں اثر انداز ہو رہی ہے، یہ سلسلہ رک جائے گا، یہ سلسلہ رک جائے گا، باطل غالب آئے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتباہ کے باوجود جو ہے لوگوں نے اختلاف کو ہوا دینی شروع کی، اور اختلاف بڑھتا رہا، اور آج اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کفر کے فتوے جڑتا ہے، شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کافر اور مشرک قرار دیا جاتا ہے، معمولی باتوں پر، معمولی مسائل پر جو ہے کفر اور شرک کے فتوے آج دنیا کے اندر عام ہو رہے ہیں۔ اسلام سے لوگوں کو خارج قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ صحت مندی کی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ اختلاف یہ انسانی فطرت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، ہر ایک کے سوچنے کا، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز الگ ہے، اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو اساس بنا لینا، اس کی بنیاد پر بغض و عداوت پیدا کرنا، اس کی بنیاد پر فرقے بنانا، اس کی بنیاد پر امت کو تقسیم کر دینا، یہ کسی طریقے سے بھی میرے بھائیوں روا اور جائز نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی صورت میں وہ نسخہ اپنانا ہوگا جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور جو نسخہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پیش کی ہے، اس نسخے کو آج اگر امت اختیار کر لے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، تمام اختلاف کا حل موجود ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ اختلافات پیدا ہوں گے، افتراق رونما ہوگا، شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا، شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جب بھی حق کی دعوت اٹھے گی شیطان کھڑا ہوگا، اس کی مخالفت کرے گا اور اس کاز کو ناکام کرنے کی کوشش وہ کرتا رہے گا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنے تعامل کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ ہمارے اختلافات کا حل کیا ہے، ہمارے اختلافات کا حل کیا ہے، اس کو واضح کر دیا تھا۔ یہ امت کیسے متحد ہوگی، یہ امت بن کر کیسے زندگی گزارے گی، افتراق اور انشقاق کیسے ختم ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعامل کی طرف جائیں کہ انہوں نے اپنے مسائل کیسے حل کیے تھے، انہوں نے اپنے اختلافات کو کیسے ختم کیا تھا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اور آج بنیادی سبب ہمارے اختلاف کا یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنی ہر فرقہ اپنی دکان چمکانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کہ بھائی دعوت کیوں نہیں عام ہو رہی ہے، دعوت کے اتنے ادارے قائم ہیں اور دعوت کے سلسلے میں اتنی تنظیمیں، تبلیغ کی اتنی تنظیمیں قائم ہیں، اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں، اتنے مدرسے، اتنے مراکز قائم ہو رہے ہیں، آخر پھر بھی دعوت کا کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، لادینیت کیوں پھیل رہی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے میرے بھائیوں کہ آج دعوت اللہ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہر پارٹی، ہر فرقہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، ہر فرقہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہمارا فارم پر کر لو تب مسلمان رہو گے ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا افتراق اس حد تک پہنچ چکا ہے، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کلمہ تو پڑھا دیا لیکن مذہب کی تلقین نہیں کی، مذہب کی تلقین نہیں کی کہ تم کو کس مذہب میں رہنا۔ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں میرے بھائی، ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مولانا نے کلمہ تو پڑھایا لیکن مذہب کی تلقین نہیں کی، یہ کیسے اس کا کلمہ صحیح ہوگا، اس کا کلمہ کیسے صحیح ہوگا؟ اسی لیے میرے بھائیوں آج اسلام کی نشر و نشاط جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، ہماری کوششوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقانیت کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری کوششوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے دین کو غالب کر کے رہوں گا، اللہ کا دین غالب ہوگا، چاہے ہم اللہ کے دین کا ساتھ دیں یا ساتھ نہ دیں، اللہ کا دین غالب ہو رہے گا۔ تو افتراق اور انشقاق کا بنیادی سبب آج جو ہمارا ہے، جو ہم متحد نہیں ہو رہے ہیں، اس کی سبب کیا؟ ہمارے اندر اخلاص نہیں۔ اللہ کے لیے ہم سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے کہ اللہ کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ان اصولوں کو اپنائیں جو اصول اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی سنت میں، صحابہ کے تعامل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے اختلافات کو حل کر لیں۔
اختلاف ہم حل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اختلافات کو طول دینا چاہتے ہیں، اس کو اور بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اختلافات امت کے ختم ہو جائیں تو بہت سی دکانیں اجڑ جائیں گی، بہت سی دکانیں پھیکی ہو جائیں گی، اور پھر احبار و رہبان کی ڈھکوسلا بازی جو ہے نہیں چلے گی۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سے علماء اور مشائخ اللہ کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے دین سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب تک کہ احبار و رہبان نہیں سدھریں گے، امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو امت کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے علماء اور مشائخ کو، دین کے ٹھیکے داروں کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنی ذاتیات سے اتر کر کے اللہ کے خاطر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ آج کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں مناظرہ کر لو، مناظرہ یہ حل نہیں ہے، مناظرے سے اور دوری پیدا ہوتی ہے اور افتراق پیدا ہوتا ہے، پارٹی بندی پیدا ہوتی ہے، یہ مناظرہ کوئی حل نہیں ہے۔ اتحاد کا حل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی بھی مانو، لیکن جب کسی مسئلے میں اختلاف رونما ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ رسول کی طرف کب رجوع ہوگا؟ جب ہم مخلص ہوں گے، جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، تب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اپنی اپنی پارٹی کو غالب کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ آج جو مناظرہ ہوتا ہے، مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم غالب آ جائیں، دوسرا مغلوب ہو جائے، چاہے جیسے آواز بلند کر کے، الٹے سیدھے دلائل دے کر کے، اور گالی گلوچ کے ذریعے مخالف کو خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حق کے تلاش کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آئیے ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مسائل کو کیسے حل کرتے تھے۔ اختلاف انسانی معاشرے میں رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ صحابہ کے تعامل سے آئیے دیکھیں۔ سب سے پہلا اختلاف اس امت میں جو پیدا ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اختلاف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں دو رائے ہوئیں کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ پر موت طاری ہوئی، یا آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایسا غم ٹوٹا تھا مسلمانوں پر، صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، آپ کی وفات کا ایسا غم ٹوٹا تھا کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ عمر فاروق جیسا انسان، یہ عظیم شخصیت، کنٹرول اپنے نفس پر نہ کر سکی، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ نہیں، یہ خبر نہیں برداشت کر سکے، ایسا غم تھا۔ میرے بھائیوں، اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قیادت کے لیے جس شخصیت کو پہلے سے منتخب کر رکھا تھا وہ آگے بڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچتا ہے، آپ کے رخ انور سے چادر ہٹاتا ہے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ
آپ پر 2 موتیں طاری نہیں کرے گا۔ جو موت آنی تھی وہ آپ پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے حجرے سے باہر نکلتا ہے، مسجد میں تشریف لاتا ہے اور منبر نبوی پر کھڑا ہوتا ہے۔ عمر سے کہتا ہے اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اور خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے۔ اختلاف ہے، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ خطاب کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے؟ قرآن کی آیات، کتاب الہی کی آیات پڑھتا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان پر موت طاری ہو گئی، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم على أعقابكم، تو تم اپنے پیٹھ کے پیچھے ایڑیوں کے بل پھر لوٹ جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت عمر کو ہوش آ گیا، کہتے ہیں مجھے ہوش آئی، ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ ابھی ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ہوش آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پوری امت متحد ہو گئی۔ تمام اختلافات ایک آیت پڑھنے سے، ایک خطاب سے سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور انسانیت کے لیے انتہائی مخلص تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے، اس لیے ان کے یہ اختلافات ختم ہو گئے، فوراً کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسرا اختلاف پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون بنے، آپ کا خلیفہ کون بنے۔ اختلاف، یہ بہت بڑا اختلاف، کرسی کا اختلاف یہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے باپ بیٹے کو نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو نہیں سمجھتا۔ ساری جنگیں آج کرسی کے لیے ہو رہی ہیں، آج ساری جنگیں کرسی کے لیے ہو رہی ہیں۔ آپ دینی جماعتوں اور دینی اداروں کو دیکھ لیجئے کہ کرسی کے جھگڑے کس طرح رونما ہیں۔ ایک ایک مدرسے 2 بن چکے ہیں، ایک ایک جماعت 2 جماعتوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ کرسی کا اختلاف بڑا، یا مسجد کا متولی بننے کے لیے، مدرسے کا صدر بننے کے لیے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کرسی کا اختلاف بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ کو دیکھیے، قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، ان کا اختلاف کیسے حل ہو گیا، کتنی آسانی کے ساتھ حل ہوا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر صحابہ جمع ہوئے، یہ موضوع چھڑا کہ آپ کا خلیفہ کون بنے۔ انصار کی طرف سے آواز آئی کہ انصاریوں میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین کی طرف سے آواز آئی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ آواز آئی کہ نہیں، ایک مہاجرین میں سے ایک انصاریوں میں سے بن جائے اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا اختلاف کیسے آسانی کے ساتھ حل ہو رہا ہے میرے بھائیو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے طرفین کی باتیں سنی، خاموشی سے سنتے رہے، سننے کے بعد کھڑے ہوئے، کہا میرے دوستو، میرے بھائیو، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، ایک حدیث میں نے سنی ہے، پہلے وہ حدیث آپ سن لیجئے، اس کے بعد اپنی اپنی رائے دیجئے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الائمۃ من قریش، امام جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا وہ قریشی ہوگا، خلیفہ جو ہوگا
وہ قریشی ہوگا. یہ ارشاد سننا تھا کہ تمام لوگ سلنڈر ہو گئے. انصار نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کہا نہیں، ہم اس کے دعوے دار اب نہیں ہیں. اور سب لوگوں نے متفقہ طور سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا. یہ امت اختلاف سے بچ گئی. تو اختلاف یہ انسانی فطرت ہے، ہر ایک کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز الگ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا حل اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو وہ موجود ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی حفاظت رب کائنات نے قیامت تک کے لیے لی ہے، وہ موجود ہے. اس کی روشنی میں ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے اختلاف کا حل موجود ہے. میرے بھائی، امت متحد ہو گئی. اسی طریقے سے تیسرا اختلاف پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے. نبی کو دفن کہاں کیا جائے. کوئی کہتا تھا جو ہے بقیع لے جایا جائے، کوئی کہتا مکہ لے جایا جائے، کوئی کچھ مختلف آراء لوگوں کے پیش ہوئے. لیکن ایک ہی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی اور سارا اختلاف ختم ہو گیا. پیش کی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کو وہیں، انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی. یہ حدیث سنی تھی. تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور حجرہ عائشہ میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا. تمام اختلافات ختم ہو گئے. تمام اختلافات ختم ہو گئے میرے بھائی. کوئی اختلاف کسی کا باقی نہیں رہا. اسی طریقے سے مختلف اختلافات امت میں آئے اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اسی نہج پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی. چوتھا اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد ازواج مطہرات کی طرف سے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی طرف سے میراث کی تقسیم کا مسئلہ پیش ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہونی چاہیے. آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے چچا ہیں، ان کو میراث میں، وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. سب دعوے دار پہنچ گئے. میرے بھائیوں، ایک ہی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی کہ آپ لوگوں کا مطالبہ سر آنکھوں پر، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا. مال و متاع میں، میراث میں کوئی وارث نہیں ہوتا. ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں یہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا. ما ترکناہ فہو صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تمام آوازیں بند ہو گئیں. یہ تو دشمنوں نے ہوا دی ہے کہ فاطمہ راضی نہیں ہوئی. نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی وقت راضی ہو گئیں. ان کو کوئی اعتراض باقی نہ رہا. یہ تو دشمنان اسلام نے اس کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور مورخین نے غلط طریقے سے اس کو پیش کر دیا ہے. ورنہ فاطمہ الزہرا ہوں یا ازواج مطہرات ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض، کوئی اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد کوئی اختلاف باقی نہ رہا. تمام مسائل حل ہو گئے. یہ طرز تھا صحابہ کا اختلافات کو حل کرنے کا. تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن
اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں، ہم اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، اختلافات کے سلسلے میں ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ ایک تو اختلاف عقیدے کا اختلاف، دوسرا اختلاف فروعی مسائل کا اختلاف، ایک اصولی مسائل اور دوسرے فروعی مسائل کا اختلاف۔ لیکن آج بر صغیر میں جو صرف اول ہو رہا ہے اور جس طریقے سے گروہ بندی، فرقہ بندی چل رہی ہے، وہ اصولی مسائل میں نہیں، وہ عقیدے کے سلسلے میں نہیں، وہ فروعی مسائل میں سارے جھگڑے ہمارے ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو مسائل ایک تو عقائد کے مسائل ہیں، اگر کوئی کفر، شرک اس طرح کا عقیدہ پیش کرتا ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے، جو کوئی فقہی مسائل میں اختلاف کو پیش کرتا ہے اس کا بھی حل موجود ہے۔ لیکن یہ حل کب کارگر ہوگا؟ جب ہم مخلص ہوں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے پندار سے نکلیں، اپنی ذاتیات سے نکلیں، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اختلاف کے باوجود اختلاف آراء یہ اس کو ختم کلی طور سے نہیں کیا جا سکتا، اختلاف آراء کو کلی طور سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختلاف کے کچھ آداب ہیں، اختلاف کے کچھ آداب ہیں۔ اختلاف کو جو ہے یہ فرقہ بندی کی اساس نہ بنائی جائے، اختلاف سے عداوت اور دشمنی نہ پیدا کی جائے۔ اختلاف آراء ہو سکتے ہیں لیکن دلوں کو نہ بانٹا جائے، مسجدوں کو نہ بانٹا جائے، مدرسوں کو نہ بانٹا جائے۔ قرون اولیٰ کا یہی حال تھا، لیکن یہ تو غضب ہوا، غضب یہ ہوا کہ یہ اختلافات اس طرح بڑھے جب ذاتیات پر لوگ اترے، اور جب جو ہے اللہ کا خوف نہ رہا، اپنی اپنی پارٹی بنانی چاہیے، تو اختلاف اس حد تک پہنچا کہ ہر عدالت میں 4 قاضی بنا دیے گئے، ہر عدالت میں 4 قاضی مقرر کر دیے گئے۔ آج ہم سے بھائی پوچھتے ہیں لوگ کیوں اختلاف ہو رہا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اختلاف کی جو بنیاد پڑی وہ اختلاف قرون اولیٰ میں نہیں تھا، یہ فرقہ بندی قرون اولیٰ میں نہیں تھی، 4 صدیوں تک اس کا وجود نہیں تھا۔ ان اختلافات کا، گروہ بندیوں کا، نہ مسجدیں الگ تھیں نہ مدرسے الگ تھے، سب ایک ساتھ تھے۔ لیکن 4 صدیوں کے بعد جب عصبیت پیدا ہوئی تو اختلاف نے جنم لیا، اور یہ عصبیتیں اس حد تک پہنچیں، اس حد تک پہنچی میرے بھائیوں کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جڑنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں گڑنے لگے۔ کیا حنفیوں نے یہ حدیث نہیں گڑی کہ یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس الشافعی هو اضر علی امتی من ابلیس؟ کیا حنفیوں نے یہ حدیث نہیں گڑی کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہوگا، وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوگا؟ اس حد تک ذاتیات پر اتر آئے، اس طرح عصبیت پیدا ہوئی، اس طرح عداوت پیدا ہوئی کہ فروعی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں نے امام شافعی جیسی شخصیت کو ابلیس سے تشبیہ دے دی۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اختلاف ڈالتے ہیں، کتنا سر فٹول ہوا ہے، کتنی جنگیں ہوئی ہیں ان فروعی مسائل، عقائد کو تو چھوڑیے، خوارج، شیعہ، جہمیہ، معتزلہ، یہ مختلف قدریہ، جبریہ، یہ مختلف عقائدی فرقے آئے اور انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر گمراہی پھیلائی، اور آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن جس قدر جنگیں، جس قدر لڑائیاں یہ فروعی مسائل میں ہوئے، دوسرے مسائل میں اس طرح کی لڑائیاں امت نے نہیں لڑی۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے
کیا یہ نہیں فتویٰ صادر کیا گیا کہ کیا کسی شافعی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ حنفی سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کسی شافعی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کہاں اہل کتاب پر قیاس کرتے ہوئے شادی ہو سکتی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ امت کو اس قدر بانٹا جائے، امت کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ایک دوسرے کو ایک تو کہتے ہیں ائمہ اربعہ برحق، پھر برحق ہیں تو پھر یہ جھگڑے کیوں؟ تاریخ ہے میرے بھائی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح لڑائیاں ہوئیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں لڑائیوں کی، پڑھیے کہ کس طرح لوگ لڑتے رہے، حنفی شافعی مالکی، شافعی مالکی حنفی، یہ لڑائیاں کتنی چلتی رہی ہیں، اور آج تک وہ لڑائیاں، آج ہندوستان میں جو صورتحال ہے کہ ساری انرجی اسی پر صرف کی جا رہی ہے، ساری انرجی ہماری جو غیر مسلموں کو دعوت دینے میں خرچ ہونی چاہیے، جو انرجی اسلام کی نشر و اشاعت پر صرف ہونی چاہیے، وہ انرجی آج ہم ایک دوسرے مسلمان کے خلاف خرچ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک طرف تو ائمہ اربعہ برحق ہیں اور دوسری طرف ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں، ہمارے مصلے الگ الگ ہیں۔ یہاں تک کہ ظلم ہوا میرے بھائیوں کہ خانہ کعبہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 4 حصوں میں لوگوں نے تقسیم کیا، حنفی مصلی، شافعی مصلی، حنبلی مصلی، مالکی مصلی، 4 مصلی، ایک پڑھتا نماز تو 3 جو ہے بیٹھ کر تماشا دیکھتے، اور صدیوں یہ چلتا رہا، یہ صدیوں چلتا رہا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے سعودی حکومت پر، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے ملک عبدالعزیز پر کہ انہوں نے اس بدعت کو خانہ کعبہ سے ختم کیا، امت کو متحد کیا، اور آج انہی کو گالیاں ہندوستان سے دی جا رہی ہیں، انہی کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا جہاد اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت کو گالیاں دو، یہ سب سے بڑا جہاد آج ہو چکا ہے۔ یہ امت میں افتراق ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، امت اس سے متحد نہیں ہوگی بلکہ مختلف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ملک عبدالعزیز کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ اس شخص نے مصلی ابراہیمی کو زندہ اور تازہ کیا ہے۔ ملک عبدالعزیز نے دیکھا کہ یہ بدعت لوگوں نے حرم کے اندر کر رکھی ہے، جو وحدت امت کا مینار ہے، وحدت امت کا مینار خانہ کعبہ۔ تمام دنیا کے مسلمان، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، کسی بھی فکر کے ماننے والے ہوں، نماز میں سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ وحدت کیا میرے بھائی، یہ وحدت، اس سے جو ہے ہمیں وحدت کا سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح نماز کے اندر ہمارا رخ ایک طرف ہوتا ہے، اس طرح نماز سے باہر، مسجد سے باہر بھی ہماری توجہ ایک طرف ہونی چاہیے، ہمارے دل ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اس وحدت کے مینار کو جب اس بدعت سے جو ہے پامال کیا گیا تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس لیے مصلی ابراہیمی رہے گا، مصلی ابراہیمی رہے گا، اور کوئی مصلی نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی، کوئی انہوں نے حنبلی مصلی بھی نہیں رکھا، کوئی مصلی نہیں، مصلی ابراہیمی رہے گا۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حرم میں پہنچتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ایک وقت میں سب نماز پڑھتے ہیں، الا ایک ہی جس کے دل کے اندر قدورت ہے، جس کے دل کے اندر کوٹ ہے، وہ جماعت میں نہیں شریک ہوتا، نہ شریک ہو، لیکن پوری امت اس حیثیت سے متحد ہے، ایک امام کے پیچھے سب وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہی درس میرے بھائیوں پوری دنیا میں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے۔ یہ اماموں کی تقسیم، مسجدوں کی تقسیم، یہ امت کی دوری کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا
کہ یہاں سے اختلاف نے بنیاد پکڑی اور آج ہم ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج میرے بھائیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث یہ اختلاف ڈالتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، یہ ان کے اندر رواداری نہیں ہے۔ اور میں اپنے جذباتی نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ میرے دوستو اپنے اسلاف سے سبق سیکھیے۔ سب سے بڑے روادار ہمیشہ اہل حدیث رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کی دعوت ہمیشہ اہل حدیث دیتے رہے ہیں۔ آپ جمعیت العلماء ہند کی تاریخ پڑھیے، ندوۃ العلماء کی تاریخ پڑھیے، خلافت تحریک کی تاریخ پڑھیے، ختم نبوت کی تحریک کی تاریخ پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت کو متحد اور متفق کرنے کے لیے علماء اہل حدیث نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں اور کس طریقے سے حنفی شافعی سب کو لے کر کے ایک ساتھ چلے۔ جمعیت العلماء کی بنیاد کس نے رکھی؟ آج تو وہاں کسی اہل حدیث کو گزرنے نہیں دیا جاتا، پھٹکنے نہیں دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے باپ کی میراث ہے، لیکن بتائے کوئی کہ اس کی تجویز کس نے پیش کی تھی، جمعیت العلماء کو کس نے قائم کیا تھا؟ جمعیت العلماء کو قائم کرنے والے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امرتسری رحمۃ اللہ کی تجویز تھی کہ تمام مکاتب فرقے علماء کی ایک جمعیت ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو سرپھٹول ہو رہا ہے، جو اختلاف ہو رہا ہے، جو انشقاق ہو رہا ہے، اس پر علماء کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن وہ چلتے چلتے ایک مکتب فکر کا ترجمان جمعیت العلماء بن گیا اور دوسرے لوگوں کو دودھ میں سے جیسے مکھی نکال کر پھینک دی جائے اس طرح دوسرے لوگوں کو مکھی کی طرح دودھ میں سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ اسی طرح ندوۃ العلماء کا قیام ہوا، اہل حدیث علماء نے اپنے خون سے ندوۃ العلماء کو سینچا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، سید سلمان منصور پوری، اسی طریقے سے نواب علی حسن قنوجی اور اسی طریقے سے مولانا حفیظ اللہ اعظمی، یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی خدمات ندوۃ العلماء کو دی تھی، جس کو قائم کیا تھا اور ہر طرح کا تعاون پیش کیا تھا۔ لیکن آج اجی ندوۃ العلماء نے طلباء اہل حدیث آمین رفیدین کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں شناخت نہ ہو جائے، ہماری شناخت نہ ہو جائے۔ خلافت تحریک، ختم نبوت تحریک، یہ تمام تحریکوں کے روئے رواں علماء اہل حدیث رہیں۔ تو علماء اہل حدیث ہمیشہ ایک جہتی کی دعوت دیتے رہے، اتحاد کی دعوت دیتے رہے۔ ہمیں بھی میرے بھائیوں اتحاد و اتفاق کی دعوت دینی چاہیے۔ ہمارے جو ہے احباب انتہائی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اتحاد ملت کانفرنس قائم کی تاکہ دنیا اور ہندوستان کے طول و عرض میں اس دعوت کو عام کریں کہ جو ہم پر اتہام لگایا جاتا ہے کہ ہم انشقاق و افتراق کے دائی، نہیں، ہم انشقاق و افتراق نہیں چاہتے، ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جتنے روادار اہل حدیث ثابت ہوئے ہیں اتنا روادار اور کوئی نہیں ثابت ہوا ہے۔ آپ پتہ لگائیے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ جب مالٹا کے اندر قید کیے گئے تو ان کی رہائی کے لیے خرچہ کس نے دیا تھا؟ ان کی رہائی کے لیے تار کس نے بھجوایا تھا؟ وہ کوئی دیوبندی اور حنفی نہیں تھا، وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمیں دشمنی نہیں، ہم دشمنی نہیں لیتے تھے، ہم تو سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی رہائی کے لیے سب سے پہلے تار بھجوایا، اس کے اخراجات برداشت کیے اور ہمیشہ محمود الحسن کا احترام کرتے رہے، کبھی بھی احترام میں کمی نہیں آنے دی، سب کے ساتھ رہے۔ جہاں بھی علماء دیوبند کا اگر غیر مسلموں سے کہیں مناظرہ ہوا تو سب سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پر پہنچتے تھے، دفاع کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرتے تھے۔ تو ہمارے علماء کی تابناک تاریخ ہے، ہم تو اتحاد و اتفاق کے دائی ہیں،
اس لیے میرے نوجوانوں وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جذبات میں نہ آئیں، کیونکہ بہت سے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، کچھ الٹی سیدھی باتیں اپنی زبانوں سے نکال دیتے نہیں۔ آپ فتویٰ نہ لگائیے کسی پر فتویٰ نہ لگائیے، فتویٰ لگانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ علماء کی طرف رجوع ہوئیے، علماء سے دین کو سیکھیے، علم میں پختگی پیدا کیجیے، فتویٰ سے کام نہیں بنتا، اور رواداری کا ثبوت دیجیے۔ جس طرح آپ کے اسلاف روادار تھے، آپ بھی رواداری کا ثبوت دیجیے، پیار محبت کے ساتھ اچھے اسلوب میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ بھلے کوئی ہمیں گالی دے، بھلے کوئی ہمیں الٹا سیدھا کہے، لیکن ہم ان کی سطح پر نہیں اتر سکتے۔ اگر ہم ان کی سطح پر اترتے ہیں تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ان میں فرق کیا ہے؟ ان کی سطح پر ہمیں نہیں اترنا چاہیے، ہمیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، علمی انداز میں ان کے اعتراضات کا، ان کے ردود کا ہمیں جواب دینا چاہیے، اچھے اسلوب اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق میں جو ہے کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ایک یہودی بچہ بیمار پڑا، آپ فوراً اس کے گھر پہنچ گئے زیارت کے لیے۔ تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کتاب و سنت کے داعی ہیں، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، اس مقام کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اپنے مقام کو گھٹائیے نہیں، الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکال کر، جذبات میں آ کر کسی کو کوئی کچھ الٹی سیدھی باتیں مت کہیے، جذبات پر کنٹرول کیجئے، صبر کیجئے، یاد رکھیے، مخالفت سے نہ گھبرائیے۔ مخالفت کا ہونا، گالیوں کا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعوت کامیاب ہو رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے۔ آپ کو ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں، لوگ خود ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ کسی کی مخالفت کرنا اس کو اور ہوا دینا ہوتا ہے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی تو کفار اٹھ پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کی اتنی ضرورت پیش نہ آئی، خود کفار مکہ نے آپ کا تعارف لوگوں میں کرا دیا۔ اسی طرح آج اسلام کا تعارف غیر مسلم کرا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ہم اتنی دعوت غیر مسلموں کو نہیں دے سکے جتنی دعوت قرآن کی بے حرمتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے ان دشمنوں نے دی ہے دنیا کو۔ جتنے لوگ، جب کارٹون بتایا گیا، جب قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تب جس قدر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس قدر ہماری کتابوں سے اس قدر لوگوں نے استفادہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ آپ کے کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ کے خلاف مخالفت کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ کامیاب ہیں، کیونکہ شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جب بھی حق کی آواز اٹھے گی، شیطان اٹھے گا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بخشا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، تو کیا آپ کی دعوت لے کر آپ اٹھیں اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس دعوت کے ساتھ آپ لگے ہیں تو ہر طرح کی طنز، تعریض، گالیاں، مشکلات، مصیبتیں سب برداشت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار پانا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کیجئے اور اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں باطل کی تردید کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد اور متفق فرمائے، اور رب العالمین مسلمانوں کے اختلاف، انشقاق کو ختم کرے، اور ہمیں امت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔